اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نا میں نے، تو میں اپنے غلاموں کے ساتھ بڑی سختی کرتا تھا، اتنی سختی کرتا تھا کہ میرے غلام، میرے خادم میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت سخت تھا غلاموں کے حق میں۔ کہنے لگے پھر جس دن میں حضور کے قدموں میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے، تو حضور نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کر۔ کہنے بس اتنا حضور نے کہا میری آنکھیں برس گئی۔ میں واپس آیا، میں نے گھر میں کھانا لگوایا دسترخوان پہ، اور میں نے کہا لوگوں اپنے غلاموں سے کہا سارے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے لیکن ڈر رہے تھے، میرے ساتھ کھایا۔ کہنے لگے یہ مہربانی صرف آج کے لیے ہے یہ آگے بھی رہے گی؟ ابو ذر غفاری کہتے میری چیخ نکلی، میں نے رو کے کہا اب یہ ہمیشہ رہے گی۔ کہا کیوں؟ کہا آج میں حضور کا دامن پکڑ کے ان کا غلام ہو گیا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یار جو اپنے غلاموں سے اتنی نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دے، تو بتائیے میرے جیسے ادھورے نکمے آدمی کو اپنے قوم سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ کیوں کسی کے ساتھ سخت جملے؟ تم سے بھی گزارش ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے یار لوگ جو کھیت کاٹنے آتے ہیں نا تو زمیندار ان کا خون پی لیتے ہیں، مزدوری کرنے والوں کو لوگ 8 دن ٹہلاتے ہیں، نہیں بھائی فلاں دن آنا، اس دن تجھے تیری اجرت دی جائے گی، اس دن آنا، آج پیسے نہیں، آج حساب نہیں ہوا، کتنی باتیں بناتے ہو؟ مرنا ایک دن، بھائی آخرت کا انتظام کر کے چل۔ مزدوری کرنے وہ نہیں آتا جس کے گھر میں گنجائش ہوتی ہے، مزدوری کرنے وہ آتا جس کے گھر میں فاقے بھی ہوتے، تنگ دستی بھی ہوتی ہے۔ کئی بار تو ایسے بھی مزدور گھر سے نکلتے، بیوی کہتی پلٹ کے آنا تو راشن لانا، پلٹ کے آنا تو بچوں کے لیے روٹی کے لیے کچھ سامان لانا۔ وہ کتنی حسرتیں لے کے گھر سے نکلا ہے، کچھ کام کروں گا پیسہ ملے گا، لیکن واہ رے امیرو کتنی آسانی سے دل توڑ دیتے ہو۔ چل بے 500 روپے لی کے خاطر تقاضا کرنے آگے، یار تیرے لیے 500 روپے لی ہے، لیکن غریب کے گھر کا چولہا اس 500 روپے پہ رکا پڑا ہے۔ تجھے لگتا ہے نا 500 روپے لی کچھ نہیں ہے، لیکن اس غریب سے پوچھ اس کے بچے اس 500 کے انتظار میں کب سے بیٹھے۔ نہ کیا کرو ایسا۔ اگر مزدور دروازے پہ آیا ہے، اس نے محنت کی ہے، میرے حضور نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ کیوں نہیں یہ دلوں میں جگائیں؟ دل کالے ہو گئے، سٹے ہمارے گھر میں لگ رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، جب ہمارے خون خراب ہو گئے نا تب دلوں میں نرمی نہیں رہ گئی۔ روزی حلال کرو روزی، تب دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، تب دوسرے کے درد کو درد سمجھو گے، ورنہ پھر کسی کا درد نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ سمجھداری ہماری، اب 15 دن ہو گئے کام کرائے ہوئے، میں نے آج تک پیسہ نہیں دیا اس کا۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ظلم ہے غریبوں کے ساتھ۔ نہ کیا کرو یہ ظلم، ہو سکے تو لوگوں کی مدد کیا کرو، بنا کام کے بھی دے دیا کرو، کسی کا چولہا جل جائے گا قیامت میں تیرے کھوٹے سکے بھی قیامت میں اللہ چلا دے گا۔ کرو نا یار کام کرو، ہمیں شوق تو ہے نا، بہت سارے شوق ہیں، ہمیں علامہ لوگ کہیں، فہامہ کہیں، میرے ہاتھ چومے میرے پیر چومے، یار پیر ہی چومتے رہو گے یا کچھ حضور کے لیے بھی کرو گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ بتاؤ نا، جاؤ نوری میاں کے مزار پہ جا کے پوچھو، ان سے پوچھنا کیا کیا تھا تم نے، آج مزار کے نیچے ہو، باتیں مزار کے اوپر ہو رہی ہیں۔ کون نہیں آیا؟ بڑے بڑے آئے، سورما آئے، آج ان کے نام و نشان نہیں ہے، بڑے بڑے نام والے آئے، آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی آئے جو پھٹے لباس میں آئے ہیں، لیکن آج ان کے مزاروں کے اوپر عاشقوں کی بھیڑ لگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں لگی ہے یہ بھیڑ؟ کیونکہ انہوں نے زندگی خدا کے نام کر دی، زندگی خدا کے نام کر دی۔ آج زندگی تو چھوڑیے صاحب، ہم 2 لقمے خدا کے نام نہیں کر سکتے، 2 لقمے نہیں۔ ہمارے دروازے پہ فقیر آئے، ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں سب سے چھوٹا سکہ کس میں ہے؟ 2 روپے نکالتے ہیں، وہ نہیں ملتا تو 5 دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہ تو 10 دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے خدا سے، اور یہ نہ دیکھ یہ کون آیا ہے، یہ دیکھ کس کا نام لے کے آیا ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام پہ دے دے، یار پھر جان بھی مانگے تو ہنس کے دے دے۔ خدا کے نام سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا، یہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں۔ خدا کا نام کیا ہے؟ کوئی پوچھو اللہ کے خلیل سے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے کتنا ان کو دولت سے نوازا. جو ان کے پاس بکریاں تھی نا تو ان کے گلے میں جتنے پٹے تھے نا وہ سارے سونے کے تھے، اور جن کھونٹوں میں باندھی جاتی تھی وہ چاندی کے تھے. اتنی دولت اللہ نے اپنے خلیل کو دی. ایک دن فرشتوں نے کہا تھا مالک کی طرح اس لیے خلیل ہے، تجھ سے اس لیے پیار کرتا ہے، تو نے دولت زیادہ دی ہے. اس کے بکریوں کے گلے میں سونے کے پٹے ہیں، اس کے پاس جو کیلے اور کھونٹے ہیں وہ چاندی کے ہیں. اے اللہ اگر تو نے دولت نہ دی ہوگی تو شاید یہ تجھ سے پیار نہ کرتا. رب نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اگر یہی آزمانا ہے تو جا کر کے میرے خلیل کو بھی آزما لو. اللہ کے خلیل جنگل میں گئے، بکریاں گئے، اللہ کے خلیل جنگل میں گئے. ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر کے بڑی پیاری آواز میں کہا تھا اللہ. جیسی طرح کہا ہے اللہ کے خلیل دیوانے ہو جاتے ہیں. چاروں طرف کو دیکھا، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ کون ہے میرے محبوب کو پکارنے والا؟ کون ہے جس نے میرے رب کا نام لیا ہے؟ آج تو شاہد اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ٹی وی کا والیوم کم نہیں ہوتا ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، کان سے لیڈ نہیں نکلتی ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، گانے بجتے رہتے ہیں. یہ ہے تمہاری رب سے وفا، اسے کہتے ہو رب سے پیار. آؤ خلیل کو آ کر کے دیکھو. ایک بار اللہ کہا ہے، دیوانے ہو گئے اللہ کے خلیل. تلاش کیا کس نے آواز دی ہے، فرشتے کو دیکھا انسانی شکل میں ہے. جا کے کہنے لگے یار بتا تو صحیح کہ تو نے وہ آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ کہا ہاں بے شک میں نے سنی ہے. کہا وہ آواز کس نے دی ہے؟ کہا وہ آواز میں نے دی تھی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا کیا ملے گا؟ کہا یہ آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا. اللہ اکبر کہا آدھی بکریاں تجھے دوں گا. فرشتے نے پھر اللہ کہا، خلیل نے آدھی بکریاں دے دی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریاں جو بچی ہیں یہ بھی تجھے دے دوں گا. دوسری بار اللہ کہا، اللہ کے خلیل نے وہ بکریاں بھی دے دی. دیوان کی بڑھتی رہی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا کیا دو گے؟ کہا یار اتنی بکریاں ہیں تو کوئی رکھوالا بھی ہونا چاہیے، کوئی چرانے والا بھی ہونا چاہیے. ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے، میں بھی تیرا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ فرشتہ تھا، اس نے کہا مان گیا جو اللہ والا ہوتا ہے اسے دولت پیاری نہیں ہوتی، اسے تو خدا کا نام پیارا ہوتا. کتنا پیارا ہے میرا. اندازہ لگایا کبھی اندازہ نہیں لگاتے. ہاں آج عشق کا معیار چرس ہے. آج عشق کا معیار، بزرگوں سے محبت کا معیار بھانگ ہے. جتنے بڑے چرسی ہیں، جتنے بڑے نشیڑی ہیں، اپنے آپ کو اتنی بڑا کہتے ہیں میں عاشق ہوں. او یار نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر یہ نشہ نہ چڑھا جسے پی کے لوگ نالیوں میں گر جاتے ہیں. اگر نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر وہ چڑھا جسے پی لیتے ہیں تو کبھی بھٹکا نہیں کرتے. ہاں جسے پینے کے بعد کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. ہاں وہ نشہ چڑھاؤ. اور جب وہ نشہ چڑھتا ہے قسم خدا کی تو پھر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، پھر اترتا نہیں. اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو. بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. جا کے دیکھو نا سٹے چل رہے ہیں اتنے بڑے سل پہ. کہہ رہا پہنچا ہوا بابا اتنے لمبے بال لیے گھوم رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ہیں کہ آپاں ہیں. ہاں پتہ نہیں کب سے بال نہیں دھوئے. نہیں رہی کھنونا. اسلام پاکی کے بتاتا ہے، صفائی کا حکم دیتا ہے. اسلام فرمایا کہ صفائی میں آدھا ایمان ہے. وہ جوئیں پڑ جاتی ہوں گی بال. کتنے گھنونے مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی. یہ کون سا تصوف ہے؟ اسلام تو وہ تصوف دیتا ہے جس میں لوگ آ جائیں تو چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، روح بھی نورانی ہو جاتی ہے، سارا ہی بدن نوری نوری لگتا ہے. یہ ہے اسلام سے قریب کرنے والی باتیں. لیکن ایسے باباؤں نے چرسیوں نے قوم بگاڑ دی. ہمارے جوان سوچتے ہیں یار نشہ بھی کوئی چیز ہے، اس میں بھی کوئی عشق کی لذت ہے. نہیں جی، اس کے قریب نہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہو رہا ہے نا. شادی بیاہ میں نہ لوگ پارٹی کے نام پہ شرابیں چل رہی ہیں. سب سے زیادہ شراب ہماری قوم پی رہی ہے، سب سے زیادہ نشہ ہماری قوم کر رہی ہے. میں کچھ جگہوں کو جانتا ہوں جہاں 300 روپے کما کے لاتا، 100 روپے سٹے میں لگاتا، 100 روپے کی شراب لیتا، پھر 100 روپے بچوں کے لیے بچاتا. یہ ہماری قوم کے حالات ہیں. یہ ہو گئے سٹے ہم لگا رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں. بھائی بچا لو نسلوں کو، بچا لو. آج جوانی نہیں رہی. ابھی 13 سال کا نہیں ہوتا پتہ چلا لت لگ گئی ہے. یہ بھی جا رہا کہیں نہ کہیں پی کے آ رہا.
کتنے پی کے نالیوں میں پڑے رہتے ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی ایسی نہ گزار. اگر شراب پینے والا بنا توبہ کیے مر گیا، بھلے یہ گھوٹ پیو. کتنی سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ؟ کتنی؟ ایک گھوٹ بھی اگر پی لی وہ بنا توبہ کیے مر گیا، قبر میں پہنچے گا اتنا پیاس لگے گی، کہے گا العطش، پیاس پیاس پیاس. جانتے ہو کیا دیا جائے گا؟ جب وہ مانگے گا نا تو اسے بچھو کے ڈنک کا زہر پیالے میں بھر کے دیا جائے گا، اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا وہ کہ اس کی پیاس اتنی سخت ہوگی کہ یہ پینے کے لیے منہ تک لائے گا، لیکن اس کی گرمی سے ہونٹ بہہ کے نا ناف تک آ جائے گا، اور یہ سکڑ کر کے جل کر کے ماتھے تک پہنچ جائے گا ہونٹ. لیکن پیاس اتنی سخت ہوگی وہ پھر بھی پیے گا. جب پیے گا تو پورا گلا جلے گا، جسم جلے گا، آنکھیں کٹیں گی، جلیں گی، سب بہہ جائیں گے. ڈرو یار، نہ جانا شراب کے قریب، مت جانا. لوگ کہتے ہیں برانڈ ہے جی. کون سی برانڈ پی لیا؟ کوئی سی بھی برانڈ لیا، کتے کے پیشاب سے زیادہ اوقات نہیں اس کی. ہاں، کتنے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو وہ پی رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ بیار. کیا آپ کو نہیں پتا مولانا، اس سے طاقت آتی ہے، یہ جوس ہوتا ہے. میں نے کہا شراب بھی انگور کا جوس ہوتی ہے یا گنے کا جوس ہوتی ہے، بنتی وہ بھی جوس سے ہے، لیکن جب اس میں نشہ آ گیا تو حرام ہو گئی. کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یار زیادہ ہو یا تھوڑا، کتے کا پیشاب ایک بالٹی پانی میں ڈال دو، اگر ایک بوند گر جائے تو وہ ناپاک بنا دیتا ہے. اگر بیئر کے اندر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے. خدا کے واسطے اس کے قریب نہ جا، اور اعلان کر دے جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ امتی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا.